بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله مولانا العلي العظيم. یہاں سے 10واں پارہ شروع ہوتا ہے اور یہ سورہ انفال کی آیات ہیں جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے. اس سورت کا نام سورہ انفال ہے اور انفال کے معنی ہے مال غنیمت. ویسے انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کہتے ہیں زیادتی کو. جیسے ہم فرض کے علاوہ جس نماز کو پڑھتے ہیں اسے ہم نفل کہتے ہیں. تو جب یہ سورت شروع ہوئی تھی تو اس میں فرمایا گیا تھا کہ وہ آپ سے مال غنیمت کے سلسلے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول. مال غنیمت تو اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے. مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ میں اور جہاد میں کافروں سے لڑتے ہوئے وصول کیا جائے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی ہے تو مسلمانوں کی کافروں سے یہ پہلی جنگ تھی اور جس میں پہلی بار ان کو غنیمت ملی تھی. اس امت سے پہلے جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا وہ لڑنے والوں کو لینے کا حق نہیں تھا، بلکہ اسے ایک جگہ پر جمع کر دیا جاتا تھا اور پھر آگ آتی آسمان سے وہ اس کو جلا دیا کرتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ مجھے دوسری امتوں کے مقابلے میں کچھ خصوصیات حاصل ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. وأحلت لی الغنائم، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا ہے کہ میرا رعب میرے دشمن پر 1 مہینے کی مسافت سے ڈال دیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. اسے لوٹ کا مال نہیں کہہ سکتے، اسے چوری یا ڈاکے یا چھینا ہوا مال نہیں کہہ سکتے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حلال قرار دے دی گئی. جیسے پچھلی امتوں کے لیے قربانی کا گوشت حلال نہیں تھا، انہیں قربانی کرنا تھی بس اور جانور کو ویسے ہی چھوڑ دینا تھا. اس امت کے لیے اس قربانی کے گوشت کا استعمال حلال ہے. قربانی بھی قبول ہو گئی اور گوشت کھانے کی اجازت بھی مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا کہ یہ مال غنیمت اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے. یہ کہہ کر 2 باتیں بیان کی. ایک تو یہ کہ پچھلے زمانے میں جو لوگ جنگیں کرتے تھے تو ان کے یہاں یہ اصول اور ضابطہ نہیں تھا. وہاں تو جس نے جتنا لوٹ لیا، جتنا چھین لیا، جتنا اس نے حاصل کر لیا وہ اس کا مال کہلایا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کی تقسیم ویسے کرو گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. جو مال حاصل ہوا ہے وہ سب اکٹھا کیا جائے گا، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. 5واں حصہ یعنی 5 حصوں میں سے ایک حصہ نکال کر رکھ دیا جائے گا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور باقی جو مال ہے وہ لڑنے والے مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا. اگر کوئی خالی لڑ رہا ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے تو اسے ایک حصہ ملے گا، اور اگر کوئی اپنی سواری پہ سوار ہو کے لڑتا ہے تو اسے ڈبل حصہ دیا جائے گا. اب یہ جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اللہ مال سے بے نیاز ہے، لیکن یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا.
جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ وہ لوگ جو معاشرے میں غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، مسافر ہیں، ان پہ یہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ مال غنیمت اللہ کا حق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اس کے رسول کا حق ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مال کو خرچ کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصروف ہو گئے امت کی فلاح اور بہبود میں اور امت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی بالسیف، اللہ تعالیٰ نے مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کی چھاؤں میں رکھا ہے، نیزے کے سائے میں رکھا ہے۔ اس سے اشارہ ہے مال غنیمت کی طرف۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے آپ کا یہ حصہ تھا اور آپ کو دیا جاتا رہا۔ اسی طرح آپ کے قریبی رشتہ داروں کا بھی اس میں حق ہے۔ قریبی رشتہ دار سے وہ رشتہ دار بھی آپ کے مراد لیے گئے ہیں کہ جو آپ کی کفالت میں تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہیں، ان رشتہ داروں کا بھی اس مال غنیمت میں حق ہے۔ تو جب تک آپ حیات رہے تب تک یہ حصہ آپ کو دیا جاتا رہا، کیونکہ خود قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ وفات پا گئے تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ حصہ اب ساقط ہو گیا، اور بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ اب یہ حصہ ساقط ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ کی جگہ جو آپ کا نائب ہے، جو آپ کی جگہ پر سلطان بنے اور خلیفہ مسلمین بنے، اس کا یہ حق ہے۔ اب اسی طرح آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ آج بھی آپ کے رشتہ داروں کو یہ مال غنیمت میں حصہ دیا جائے گا۔ آپ کے رشتہ دار سے مراد بنی عبد المطلب ہے، وہ بنو ہاشم ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک آپ کے رشتہ داروں کا حق تھا، کیونکہ آپ کی وہ کفالت میں تھے، اور اب آپ کی کفالت میں وہ نہیں ہے، اس لیے ان کا حق نہیں ہے۔ لیکن عموم کی رائے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو غریب اور مسکین کی فہرست میں آ جاتے ہیں تو ان کا حصہ آج بھی موجود ہے اور ان کو بھی مال غنیمت میں سے دیا جائے گا۔ تو جب سورج شروع ہوئی تھی تو وہاں تو صرف یہ کہہ کر بتا دیا گیا تھا کہ مال غنیمت کے سلسلے میں تم جو پس و پیش میں ہو، اور کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جتنا حاصل کر لیا ہے اتنا ہمارا ہے اور دوسروں نے حاصل نہیں کیا وہ ان کا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ جنگ میں دشمن کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ مال اکٹھا نہیں کر پاتے، کچھ لوگ اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے، مال جمع نہیں کر پائے، اور کچھ لوگوں نے مال کو اکٹھا کر لیا، تو پچھلے اصول کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اکٹھا کیا لہذا ہمارا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا نہیں، یہ تو اللہ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب تمہاری طرف اسے لوٹا رہا ہے، اس لیے اب اس جیسے وہ کہے گا ویسے تقسیم ہوگی۔ تو اس صورت میں جہاں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، من شیئن، جو کچھ بھی تم نے حاصل کیا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک سوئی بھی اکٹھی کی ہے تو وہ بھی تم اس میں سے الگ نہیں چھپا سکتے ہو، اسے بھی لا کر کے جمع کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تو جو کچھ بھی تم نے غنیمت حاصل کی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، وَلِيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہے، وَلِمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی 5واں حصہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، اور بیت المال کہاں پر خرچ کرے گا؟ وہ ان لوگوں پہ خرچ کرے گا جو مسکین ہیں، یتیم ہیں اور مسافر ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، یعنی ان غربا کی فلاح پر، بہبود پر اور ان کی دیکھ ریکھ پر یہ مال خرچ کیا جائے گا، گویا کہ سرکاری بیت المال میں جمع ہو جائے گا، اور باقی حصہ مجاہدین پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر اس مال غنیمت کے بھی 2 طرح کے مال غنیمت ہیں، ایک وہ مال غنیمت ہے جو منتقل ہو سکتا ہے، جسے مال منقولہ کہا جاتا ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، غلہ ہے اور چیزیں ہیں، اور ایک وہ مال ہے جو فتح کیا جائے گا، تو جیسے غیر منقولہ ہے، جیسے زمین ہے، باغات ہیں، جائیدادیں ہیں۔ تو مال منقولہ کے سلسلے میں یہ آیت تفصیل کر رہی ہے، جو مال منتقل ہو سکتا ہے اس کا 5واں حصہ نکالا جائے گا۔
رہے وہ مال جو منتقل نہیں ہو سکتے، ان کے سلسلے میں امیر کو اختیار ہے، چاہے تو وہ ان زمینوں کو مجاہدین پر تقسیم کر دے اور چاہے وہ ان کو تقسیم نہ کرے اور سرکاری بیت المال میں کا اس کے حصہ بنا دے، چاہے تو وہ پورا سرکاری خزانے میں دے دیا جائے اور چاہے اس پر کافروں کو اتنا اختیار دے دیا جائے کہ وہ ان پر خراج لگا دیا جائے، زمینیں وہ کرتے رہیں اور ان سے خراج وصول کیا جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح کے بعد آدھی زمینیں تو صحابہ کو دے دی، آدھی یہودیوں پر چھوڑ دی اور ان سے یہ کہا کہ تم مزارع ہو، یعنی کھیتی کرنے والے ہو، اور اس کی جو پیداوار آئے گی اتنا اس کا خراج اس کا اتنا حصہ آپ ہمیں دو گے۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب عراق کو فتح کیا تو وہاں کی زمینوں کا مسئلہ آیا، تو جب وہاں کی زمینوں کا مسئلہ آیا جس کا بیان سورہ حشر میں تفصیل کے ساتھ ہے، مال اسلام میں جو حاصل ہوتا ہے کافروں سے وہ دو طرح کا مال کہلاتا ہے، ایک مال مال غنیمت کہلاتا ہے، ایک مال مال فے کہلاتا ہے۔ مال غنیمت وہ مال کہلاتا ہے جو بزور شمشیر بزور طاقت حاصل کیا گیا ہو، جس میں جنگ ہوئی ہو، اور جس میں جنگ نہیں ہوئی انہوں نے سرنڈر کر دیا اپنے کو اور ویسے ہی علاقے فتح ہو گئے، وہ مال فے کہلاتا ہے۔ فے کے معنی آتے ہیں لوٹا دینے کے۔ اللہ تبارک و تعالی گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ مال جو تم کو ان سے حاصل ہو رہا ہے وہ مال غنیمت ہے، یہ مال فے ہے۔ مال فے یہ ہے کہ جب تم نے ان علاقوں کو فتح کر لیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں لوٹ آئے، اور جب اللہ کی ملکیت میں لوٹ آئے تو اب اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا کر دے رہا ہے، اس لیے کہ تم اب مسلمان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تم کو زمین کا وارث بنایا ہے حقیقت میں۔ تو اس مال فے میں کے سلسلے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عراق کی زمینوں کے سلسلے میں یہ کہا کہ اس کو سرکار کا حصہ بنایا جائے گا اور یہ مجاہدین پر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہی تھی کہ نہیں، جیسے اور مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے، 5واں حصہ بیت المال کو دیا جاتا ہے اور 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کیے جاتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بحث ہوئی اس پر انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ میں مجاہدین میں اس وقت تقسیم کر دوں تو بعد والے مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا، کیونکہ تمہارا حصہ بن جائے گا، تمہاری اپنی جائیداد ہو جائے گی، اپنی ملکیت ہو جائے گی، تو اس کے بعد جو مسلمان آئیں گے وہ کیا کریں گے۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ ہوا اور وہ زمینیں سرکار کے طور پر جو ہے وہ چھوڑ دی گئیں اور بیت المال میں سرکاری زمینیں کہلائی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہو رہا ہے یہ تمہارا اپنا نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے جنگ لڑی ہے، تم نے اپنا ہتھیار استعمال کیے ہیں، اپنی جنگی طاقت استعمال کی ہے، بے شک یہ تم نے سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے۔ اس لیے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، جان لو کہ مال غنیمت جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کے رسول کا ہے اور قریبی رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکین کا ہے، مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اس چیز پر ایمان لاتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یوم الفرقان، فیصلے کے دن، کون سی چیز نازل کی ہے؟ فتح و نصرت، غیبی مدد، یعنی اگر تمہارا اس پر ایمان ہے اللہ پر اور اس چیز پر ایمان ہے جو اتاری ہے ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم الفرقان، فرقان کے دن، فرقان کہتے ہیں حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والی چیز، لہذا بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدر کے دن کفر و باطل علیحدہ ہو گئے، حق کی جیت ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی، اس لیے فیصلے کا دن تھا، حق اور باطل کی جدائی کا دن تھا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مدد ہم نے کی ہے اپنے بندے کی۔ تم سوچو کہ ہمارے وجہ سے ایسا ہوا، نہیں، بلکہ غیبی ہم نے لشکر اتارا، آسمان سے فرشتے اتارے، بارش برسائی، تمہارے دلوں کو مضبوط کیا، تمہیں ثابت قدمی نصیب فرمائی، تمہاری مٹی پر خاک دشمنوں کی آنکھوں تک پہنچائی، تو ہماری مدد سے تم نے یہ مال غنیمت حاصل کیا ہے، ورنہ تمہاری کیا حیثیت تھی؟ 6 تلواریں تمہارے پاس، تم خالی ہاتھ ہو اور وہ اسلحے سے لیس ہیں، تو یہ ہماری مدد تھی جس میں غیبی لشکر استعمال کیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ اس سے مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جب بھی محمد رسول اللہ پر کسی انعام کا ذکر کیا ہے تو لفظ عبد استعمال کیا ہے۔ بعد کے لوگوں نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے اور القاب لگائے ہیں، وہ اس القاب سے زیادہ استعمال اللہ نے لفظ عبد کیا ہے۔
اس لیے کہ عبودیت ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبد کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں، اسی سے بنا ہے عبادت، جسے ہم پرستش اردو میں کہتے ہیں۔ تو اسی عبودیت ہی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام ملا کہ آپ مخلوق ہوتے ہوئے خالق سے جا ملے۔ اس لیے شب معراج جو اللہ نے ذکر کیا تو آپ کا کوئی دوسرا اور صفت ذکر نہیں کی، بلکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ یہاں بھی یہی بات کی اللہ تعالیٰ نے، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری۔ یہاں آپ کی کوئی اور شان بیان نہیں کی، ورنہ آپ کے تو بہت سارے نام ہیں۔ جسے آج کل لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ عبد نہیں لگانا چاہتے، کوئی نورم من نور اللہ لگا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی اور بھی بہت ساری آپ کی صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے اپنے بندے پر۔ اور یہاں بھی وہی لفظ عبد کہا، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں اس تشہد میں بھی رسولوں سے پہلے عبد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رسول بعد میں ہے، عبد پہلے ہے۔ یوم الفرقان جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حق اور فیصلے کا دن قرار دیا، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں بھڑی، ایک جماعت مسلمانوں کی تھی اور دوسری کافروں کی تھی، ایک صحابہ اکرام کی تھی، دوسری ابو جہل کی جماعت تھی۔ تو اس دن جو ہم نے مدد اتاری ہے اس پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم نے خود جو ہے فیصلہ کر لیا اور ہم نے طاقت حاصل کر لی اور قریش مکہ کو شکست دے دی، بلکہ ہماری غیبی تائید پر، نصرت پر، مدد پر بھی ایمان ہو، جیسے اللہ کی ذات پر ایمان ہے، تب تم سمجھو گے کہ یہ مال غنیمت سارا کا سارا تمہارا نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ کمزور کو طاقتور پہ فتح نصیب فرما دے، چھوٹی جماعت بڑی جماعتوں پر غالب آ جائیں، جیسا کہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی بدر کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتاتا ہے کہ ابھی تم بدر سے فاتح بن کر آئے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیا حالات تھے بدر کے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، کہ جب تم قریب کے کنارے پر تھے، کیونکہ مدینہ سے یہ قریب تھے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تم قریب کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، کیونکہ یہ مدینہ سے نکل کر گئے تھے اور وہ مکہ سے چل کر آئے تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور وہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کا قافلہ، وہ تم سے نچلے حصے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اسے چل کر روکیں گے۔ ابو سفیان نے پہلے ہی تفتیش کر لی، اسے خطرہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میرے تعاقب میں نہ ہوں، بس اس نے بدر کا راستہ اختیار نہیں کیا اور اس نے سمندر کا راستہ اختیار کر کے اپنے قافلے کو وہ لے چلے۔ تو تین گروہ ہو گئے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اس قافلے کو بچانے کے لیے جو نکلا ابو جہل کا، اور تیسرا وہ خود قافلہ جو ملک شام سے سامان تجارت لے کر آ رہا تھا۔ تینوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تم مدینہ کے قریب کے کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے، اور رکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے ہو کر کے گزر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی منشا تھی یہ کہ تم میں اور ابو جہل کے لشکر میں مٹ بھیڑ ہو۔ اگر تم آپس میں طے کر کے آتے اور تم وقت مقرر کر لیتے یا کوئی میعاد مقرر کر لیتے تو تم اس میعاد پہ نہیں پہنچ پاتے۔ تمہیں ان کا خوف ہوتا، انہیں تم سے دہشت ہوتی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے طے کر دیا کہ ابو سفیان نکلا یہ کہہ کر کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، اور ابو جہل نکلا کہ اچھا ہمارے قافلے پر اہل مدینہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ ان کی اتنی جرت، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے کہ بدر کے میدان میں جو ایک طرح سے شاہراہ تھی، ادھر مکہ کے جانے والوں کا راستہ تھا، مدینے والوں کا بھی تھا، ملک شام کا بھی تھا، اس بیچ چوک پر جو ایک تجارت منڈی تھی جہاں پر میلہ بھی لگا کرتا تھا ہر سال بدر میں، سارے لوگ وہاں جمع ہوا کرتے تھے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھڑا دیا، اور اس طرح بڑھایا کہ ان کے 70 لوگ قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہو کر کے مدینہ منورہ آئے، ان کی طاقت چکنا چور ہو گئی۔
ان کی حوصلے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم وعدہ کرتے لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ تو وقت مقررہ پر میعاد جو تم مقرر کرتے اس میں تم میں اختلاف ہو جاتا، نہیں پہنچ پاتے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کر لایا. وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے، اس کام کو مکمل کر دے جو ہونے والا ہے. جس ہونے والے میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو اب شکست دے اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت اب فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہونے والا ہے وہ کھلی حجت اور دلیل کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہنے والا ہے وہ بھی کھلی حجت اور دلیل کے بعد زندہ رہے. یعنی اب بالکل فیصلہ ہو جائے. ابھی تک تو لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ خود اہل مکہ جو نکلے تھے وہ خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر یہ دعا کر کے آئے تھے کہ اللہ جو ہم میں حق پر ہو اسے فتح دینا اور جو باطل پر ہو اسے شکست دینا. خود یہ خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر ابو جہل نے دعائیں کی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یہاں فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی اور کافروں کو شکست ہوئی، اور شکست اس طرح کی کہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے. ان کے بڑے 70 جرنیلوں کی گرفتاری اور 70 کا وہاں قتل ہو جانا اور پھر ان کا بدر کے کنویں میں پھینکا جانا اس بات کی دلیل تھی کہ اسلام دین حق ہے اور حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کر دیا. اس کے بعد پھر اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آیا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو گویا اب وہ حجت کے بعد نہیں آیا، اب وہ جان بوجھ کر نہیں آیا. اتنی بڑی فتح دیکھ لینے کے بعد کہ ایک طرف کل 313 ہیں اور 313 کے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ 313 کے پاس گھوڑے ہیں، نہ ان کے پاس اونٹ ہیں، نہ مجھے ہوئے ان کے پاس ماہر جنگجو ہیں، بلکہ وہ تو نکلے تھے اسی طرح کہ کچھ بچے بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ جوان بھی ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. تو حق واضح ہو گیا. اس لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ پورا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو جو اس کا ہونا طے ہو چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہونے والا ہے وہ کھلی ہوئی دلیل کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہنے والا ہے وہ کھلی ہوئی دلیل کے بعد زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. جو کچھ انہوں نے باتیں بنائی اہل مکہ نے وہ اللہ سن رہا ہے، اور جس نیت سے اہل مدینہ نکلے تھے اس نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے. اس کے بعد پھر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب دکھایا گیا اور اس خواب میں پورا جنگ کا نقشہ بتا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا کہ اتنے اتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اور پورا جنگ کا نقشہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس خواب میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کافروں کی تعداد دکھائی وہ کم، بہت تھوڑی تعداد آپ نے خواب میں دیکھی، اور جب آپ نے خواب میں وہ تعداد دیکھی تو آپ کا حوصلہ بلند ہو گیا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. یہاں تک کہ قتل گاہیں جو ہے وہ دکھا دی گئی. تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے بتا دیا تھا ھذا مقتل ابی جہل، یہ ابو جہل کی قتل گاہ ہے. وھذا مقتل شیبہ، یہ شیبہ کی قتل گاہ ہے، یہ عتبہ کی ہے، یہ ربیعہ کی ہے، یہ فلاں ابن فلاں کی ہے. آپ کو خواب میں ساری چیزیں دکھا دی گئیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ دکھایا گیا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا، اور بعد میں جب میدان میں مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ دکھایا کہ صحابہ نے جب نظر ڈالی ان کفار پر تو بہت تھوڑے نظر آئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی قریب والے سے پوچھا کہ ارے یہ تو کل بڑے تھوڑے لوگ ہیں، 70 آدمی نظر آ رہے ہیں، مشکل سے 70 ہوں گے. انہوں نے کہا اگر بہت زیادہ ہوئے تو 100 ہوں گے. حالانکہ کتنے تھے؟ 1000. تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑا دکھایا کہ وہ اپنے ظاہر خود کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم 300 ہیں اور سامنے والے 70 ہیں، تو 70 پر ہمت کیوں نہیں پڑے گی. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں میں کم دکھایا اور ان کو بھی ان کی نظروں میں کم دکھایا. ابو جہل جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس نے کہا کہ ارے ان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ان کی تو مشقیں باندھو اور سب کو گرفتار کر کے لے چلو. ہتھیار سے ان سے کیا لڑو گے، تو ہیں کتنے سے.
تو بس کوشش یہ کرو کہ ان کی مشقیں مان لو اور گرفتار کر کے سب کو زندہ باندھ کر کے مکہ مکرمہ لے چلو. اور کہیں اس نے کہا کہ ارے یہ کتنے سے، یہ تو ہمارے اونٹوں کا چارہ بھی نہیں ہے، اتنے تھوڑے سے ہیں. تو ان کو بھی ان کی نظروں میں اللہ تعالیٰ نے کم دکھایا اور ان کو ان کی نظروں میں کم دکھایا، کیونکہ اگر یہ زیادہ دیکھتے تو یہ پیچھے کو ہٹ لیتے، وہ زیادہ دیکھتے تو وہ بھاگ جاتے. دونوں کو کم دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان میں دونوں کو جمانا چاہتا تھا. اب جب دونوں کو جمایا تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے آیت میں آئے گا، جب میدان جنگ شروع ہوا اور جب قتل و قتال کی نوبت آئی ہے تو اب صحابہ کرام کی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نظروں میں ابتدائی مرحلے میں تو کم دکھایا، لیکن جب بیچ میں گھمسان کی رن پڑا تو اس وقت اب تعداد اللہ نے زیادہ دکھائی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. شروع میں کم اور درمیان میں اللہ رب العزت نے ان کو کافروں کی نظر میں صحابہ کرام کو زیادہ دکھایا. اب زیادہ ابھی تو لگ رہا تھا تھوڑے ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ تو کہاں سے کتنے آ گئے، یہ تو ٹڈی دل نظر آ رہے ہیں، تو بادلوں کی طرح آ رہے ہیں. لہٰذا اس وقت ان کے حوصلے ٹوٹے، اور جب حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے تو قوم سرنڈر ہوتی ہے، ہتھیار پھینک کر کے پھر اپنے آپ کو سپرد کر دیتی ہے. جب سپرد کرے تبھی تو وہ پکڑے جائیں گے، لہٰذا گرفتار ہونے شروع ہو گئے اور بعض لوگ جو ہے اسی میں قتل کیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس انعام کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ یہاں فتح کے بعد آدمی اپنے اپنے کارناموں کی باتیں کرتا ہے کہ میں نے یہ ترتیب لگائی، میں یوں گھاٹ میں بیٹھا، میں نے پھر اس طرح کیا، ہم نے اس طرح کیا. اللہ تعالیٰ فرمانا یہ ہماری جنگ ہے، تمہاری جنگ نہیں تھی، اس لیے شروع سے لے کے آخر تک ہمارے انعامات اور ہماری خصوصی تائید و نصرت کی وجہ سے تمہیں فتح نصیب ہوئی ہے. اس لیے جو مال تمہارے پاس آیا ہے وہ تمہارا اپنا نہیں، وہ ہمارا ہے، اور یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ ہماری جنگ ہے، اور یہ اسلامی اصولوں کے مطابق لڑی گئی ہے. اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خواب میں آپ کو قلیل تھوڑا دکھایا. قلیل عدد کے اعتبار سے بھی عربی زبان میں بولا جاتا ہے، کسی کی تعداد کم ہو تب بھی قلیل کہتے ہیں، اور کسی کی درجہ کم ہو، کسی کی حیثیت کم ہو تب بھی اس کو قلیل کہتے ہیں. تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دکھایا ان کو قلیل تعداد میں دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بظاہر تو تعداد میں زیادہ تھے، لیکن روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ کافروں کی حیثیت مردوں سے کم نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی مقابلے پر نکلا کرتے تھے تو 60,000 کا لشکر ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے آپ کل 3,000 دے دو بس، ان مردوں کو کیا ہے، یہ تو کوئی زندہ تھوڑی ہے. تو یہاں کبھی کبھی اشارہ قلیل سے اشارہ ہے ان کے معنی کی طرف، کہ وہ بظاہر تعداد میں زیادہ نظر آ رہے تھے، لیکن روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے کچھ نہیں تھا ان کے پاس. وہ اپنی دنیا کے لیے آئے تھے، اپنے مفادات کے لیے آئے تھے، اور صحابہ کرام نکلے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہاں ان کا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں تھا، یہ مال مقصد نہیں تھا. مل جائے وہ مال غنیمت ایک الگ بات ہے، لیکن مقصد وہ ہرگز نہیں ہوتا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیادہ دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تو تم گھبرا جاتے، تم پھسل جاتے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم اس معاملے میں جھگڑنے لگتے. کوئی کہتا ہے کہ لڑا جائے، کوئی کہتا نہیں لڑا جائے، کوئی کہتا ہے کہ ہتھیار اور لایا جائے، کوئی کہتا ہے کمک اور رسد منگائی جائے، کوئی کہتے کہ ابھی ٹھہرو انتظامات کیے جائیں. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو تم معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں محفوظ کیا. نہ تمہارے اندر بزدلی آئی اور نہ تمہارے اندر جھگڑا پیدا ہوا. بزدلی اس لیے پیدا نہیں ہوئی کہ تمہیں بہت کم نظر آ رہے تھے کہ ہیں کتنے سے، تو جب کم نظر آئے تو نہ بزدلی پیدا ہوئی اور نہ یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ بھئی اور لوگ بلائے جائیں یا ہتھیار اور منگائے جائیں یا گھوڑوں کا اور انتظار کیا جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں محفوظ رکھا. نہ تمہارے درمیان کوئی منازع ہوا اور نہ تمہارے دلوں میں کسی طرح کی کوئی بزدلی پیدا ہوئی. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے. اسے معلوم ہے کہ اگر تمہیں کم نہ دکھایا جائے تو دلوں میں تمہاری کھچڑی پکڑنا شروع ہو جاتی. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو انہیں إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا،
کہ جب تمہاری ان سے مٹبھیڑ ہوئی تو تمہاری آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیل دکھایا. وہ تو اللہ کے رسول کے خواب کی بات تھی پچھلی آیت میں. اب یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کم دکھایا, اذ التقیتم فی اعینکم, جب تم ان سے مقابلہ کر رہے تھے اپنی آنکھوں میں, تمہاری آنکھوں میں کم دکھایا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور تم کو ان کی آنکھوں میں کم دکھایا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرے ایک ایسے کام کو جو ہو چکا. اللہ کے یہاں اب ان کی حجت پوری ہو گئی تھی اور ابو جہل کی اب موت کا وقت آ گیا تھا, اب اس پر عذاب الہی آ چکا تھا. تو جتنے یہ کفر کے سردار تھے جنہوں نے دعوت کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو روکا تھا اور آپ کے قتل کی سازشیں کی تھیں, ان پر آج حجت پوری ہوئی. 17 رمضان سن 2 ہجری جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حجت کو پورا کیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور معاملات تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے آخرت سے اس کا تعلق ہے. ساری چیزوں کا انجام اور سارے امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. آج دنیا میں تم نکلے میدان کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے تم نکلے ہو. اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا میں فتح حاصل ہو گئی, بلکہ آخرت میں اس کا ثواب تم کو ملے گا, جزا اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. یہاں تک بات کو بیان فرما کر اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان اور اہل اسلام کو حکم دیتا ہے کہ جب تمہاری کسی کافر جماعت سے ملاقات ہو جائے, مٹبھیڑ ہو اور جنگ شروع ہو جائے, تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے. اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تمہاری حیثیت پھر یہ نہیں کہ تم کسی ملک کی, کسی شہر کے نواسی ہو, بلکہ اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپاہی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپاہیوں کو کیسا ہونا چاہیے, انہیں مضبوط ہونا چاہیے. وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے کھڑے ہوں. انہیں اب میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے, بھاگ نہیں جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ, اے ایمان والو جب تمہاری ملاقات ہو کسی جماعت سے, جماعت سے مراد ہے وہ کافرہ جماعت جو مقابلے پر تمہارے نکل آئی ہے اور تم سے جنگ کر رہی ہے, فثبتوا, تو ثابت قدم رہو. کیسے ثابت قدم, کہ ہل نہیں جاؤ اپنی جگہ سے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو. کیونکہ ثابت قدم کون رہ سکتا ہے, جس کا دل مضبوط ہو, جس کے دل میں اطمینان ہو, جس کے دل میں سکون ہو. اور دل میں سکون کہاں سے آئے گا, اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان قائم ہے. خبردار, اللہ کے معنی خبردار, بذکر اللہ, اللہ کے ذکر میں ہے. تطمئن القلوب, دلوں کو مطمئن کر دینے والی چیز, جس سے دل مطمئن ہو جائیں, جس سے قلب کو اطمینان مل جائے, وہ کیا ہے, وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد. تو فرمایا کہ ایک تو ثابت قدم رہو, قدم زمین پہ جمے رہیں, بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. کس طرح, صفیں بنا کر, یعنی بالکل متحد ہوں, جماعت کے ساتھ ہوں, بکھرے ہوئے نہ ہوں. اور کس طرح ہوں, کأنہم بنیان مرصوص, جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار, جیسے کچھ سیسا اور رنگ ملا کر کے دیوار بنا دیا, اتنی مضبوطی سے ہوں. تو یہاں اللہ نے 2 چیزیں بیان فرمائیں, فثبتوا, ثابت قدم رہو, اور ثابت قدمی کا ایسے ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد کریں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, صحابہ کرام کے بارے میں خود قرآن کریم نے کہا کہ جب بھی ان سے کبھی یہ بات کہی گئی کہ دشمن بہت طاقت میں ہے اور بہت قوت میں ہے, لہذا تم گھبرا جاؤ, تب انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ تسبیح تھی صحابہ کرام کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے, ہمارا بہترین وکیل ہے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کی یاد, اور وآتیوا اللہ ورسولہ, 2 چیزیں. تیسری چیز کا حکم دیا کہ اللہ کی, اس کے رسول کی اطاعت کرو, یعنی جماعت کے ساتھ رہو, منتشر نہ ہو جاؤ. اب جب اللہ کے رسول تمہارے امیر ہیں تو ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. اب اجتماعیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر رسول نے یہ کہا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. اور نتیجہ وہی ہوا کہ میدان احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں سے یہ بات کہی تھی کہ تمہیں یہیں رہنا ہے جب تک کہ میں تم سے یہ نہ کہوں کہ یہاں سے ہٹ جاؤ,
مگر حال یہ ہوا کہ جب مال غنیمت اکٹھا ہونے لگا اور کفر کو شکست ہونے لگی اور سب کے سب بھاگنے لگے تو وہ کچھ لوگ وہاں سے نیچے اتر آئے کہ نہیں عربی اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب فتح کا دور شروع ہو گیا، اب سب کے سب بھاگ رہے ہیں، اب فلاں نے اتنا اکٹھا کر لیا، فلاں اتنا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس مورچے پر کھڑے ہونے کی۔ اور نتیجہ وہی ہوا کہ 10 صحابہ باقی رہ گئے، 40 نیچے اتر آئے، اور جیسے ہی وہ نیچے اترے تو خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے، انہوں نے احد پہاڑ کا پیچھے سے چکر لگایا اور چکر کاٹ کے ان 3 اندازوں سے مقابلہ کیا، یہ 10 کے 10 وہیں پر شہید ہو گئے۔ اور یہاں سے جو عقب سے پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب صحابہ کی جماعت جو ابھی مال سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی وہ تتر بتر ہو گئی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم آئے اور 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ میدان جنگ میں امیر کی اطاعت نہ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، 50 کے 50 تیر انداز جنگی نقطۂ نگاہ سے آپ نے کھڑے کیے تھے، انہیں نہیں آنا تھا کسی حال میں بھی، تو وہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس صورت حال میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرنا، اختلافات پیدا مت کرنا آپس میں، ولا تنازعوا، تم کچھ کہو امیر کچھ کہے، فتفشلوا، ورنہ تو پھر تم بزدل ہو جاؤ، تمہارے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، واصبروا، اور صبر اور ثابت قدم رہنا، یہاں صبر سے مراد ہے ثابت قدم رہنا، چونکہ بات میدان جنگ کی چل رہی ہے، تو وہاں جو فصبتو بات کہی ہے وہی وصبرو سے کہی ہے کہ یہاں اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے، اگر تم جم گئے یہاں پر تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، جیسا کہ حنین میں ہوا، صحابہ تو تر بتر ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں اس میں، انا النبی لا کذب، کوئی کذب نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، وانا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا پوتا بھی ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ تو گویا آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کا نبی میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا، اور دوسری کہ اگر تم مجھے یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں تو بھی تو میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اگر تم قریش ہو تو کیا میں کوئی کم ہوں؟ اگر تم عرب کے سورما ہو تو میں بھی اہل عرب کی اعلیٰ ترین شاخ بنو ہاشم سے ہوں، لہذا میں عبد المطلب کا پوتا ہوں تو میں یہاں سے کیسے ہٹ جاؤں گا؟ اور یہ کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز لگائی، ایھا الانصار، کہاں ہو اے انصار، ادھر آؤ، ہلم الیہ، یہاں۔ حضرت عباس سے کہا، چچا زور سے آواز دو انہیں، این اصحاب الشجرہ، وہ بیت رضوان کرنے والے کہاں ہیں، وہ انصار و مہاجرین کہاں ہیں؟ جب آپ ثابت قدم ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی، اور جیسی مدد آئی تو بکھرے ہوئے صحابہ اکٹھے ہو گئے، اور غزوہ حنین میں اس افراتفری کے بعد دوبارہ سے پھر اکٹھے ہوئے اور پھر فتح ہوئی۔ تو وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، اب مدد اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہوگا؟ بھاگ جانے والوں کے ساتھ نہیں ہوگا کہ جو 9 تو 11 ہو رہے ہیں ادھر بھاگ جائیں ادھر بھاگ جائیں، ان کی مدد نہیں آئے گی، مدد آئے گی ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ، چاہے یہ تھوڑے ہی افراد کیوں نہ ہو، اگر یہ جم جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد ان کی بھیجے گا۔ ہاں، ایک بات اور کہی اللہ تعالیٰ نے کہ کیا نہیں کرنا ہے تمہیں باطل کے لشکروں کی طرح یا ابو جہل کے لشکر کی طرح یا کافروں کے لشکر کی طرح نہ تو دنیا کو دکھانا ہے اور نہ اکڑنا ہے، اترانا نہیں، بلکہ تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپاہی ہو، لہذا تمہارے سامنے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، اور دوسرے تمہارے تواضع ہو، فخر و غرور نہ ہو، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، ورئاء الناس، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے، ساتھ میں شرابیں لیے ہوئے، سراہیاں اور جام لیے ہوئے، ناچنے گانے والی عورتوں کو ساتھ لیے ہوئے، سوچ رہے تھے کہ ہم تو بس فتح کر کے ہی لوٹیں گے، نہیں، ایسا تمہیں اس طرح ہرگز نہیں نکلنا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے تھے، حالانکہ وہ جان نہیں رہے تھے کہ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں ان کو جن کاموں کو وہ کر رہے ہیں، تو تمہیں ان کی طرح نہیں نکلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو آپ نے فتح کیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں تھی مکہ کو فتح کرنا،
مکے کو جب آپ نے فتح کیا ہے تو آپ اس حالت میں اونٹنی پر سوار ہو کر آئے ہیں کہ لوگوں نے لکھا ہے، امام بخاری نے لکھا ہے کہ آپ کا پیشانی اونٹ کی کوہان سے لگی ہوئی تھی، یعنی آپ سر کو جھکائے ہوئے تھے، سر اٹھائے ہوئے نہیں تھے، بلکہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے، اور کبھی کبھی اس تواضع کے ساتھ آپ کی پیشانی اونٹ کی کوہان سے لگ جاتی تھی۔ اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو مکہ میں داخل ہوتے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ نہ اپنے خاندان کی بڑائی کے ہیں، نہ اپنی صحابہ اور اپنے لشکر کی تعریف ہے، نہ اپنے کسی کارنامے کا اعلان ہے، بلکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الحمدللہ وحدہ، تمام تعریفیں اکیلی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الذی نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ دیکھیے یہاں بھی آپ نے رسول بھی نہیں کہا، وہی بات جو اللہ کو ذات کے لیے پسند ہے، جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، یعنی ہم نے عبادت کی تو اللہ نے اپنے عباد کی، اپنے عبد کی مدد کی۔ الذی نصر عبدہ، جس نے اپنے مخصوص بندے محمد رسول اللہ کی مدد کی ہے۔ وہزم الاحزاب جندہ، اور جس نے لشکروں کو شکست دے دی۔ الذی انجز وعدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کیونکہ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ سورہ فتح میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے فتح مبین کا وعدہ کیا تھا، وہ فتح مبین بھی آ گئی۔ اذا جاء نصر اللہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا، وہ نصرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ تو آپ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو الفاظ ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے، اپنی کوئی تعریف نہیں ہے کہ میں عرب کا سورما ہوں، یا میں فلاں ہوں، یا میں فلاں ہوں، یا میری یہ چالاکی ہے، یا میرے یہ کچھ نہیں، بلکہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو اکیلا ہے، جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ کی مدد کی ہے۔ الذی نصر عبدہ الذی انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ وحزم الاحزاب جندہ، اور جس نے تمام لشکروں کو شکست دی ہے۔ یہ سب کے سب اکٹھے تھے مدینہ کے یہود، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور پھر مدینہ کے منافقین عبداللہ بن ابی کی قیادت میں پھر یہ مشرکین مکہ، اور تمام کے تمام ایک ساتھ تھے۔ یہ کبھی احزاب میں اکٹھے ہو کر آئے تو کبھی آپس میں انہوں نے مشورے کیے۔ سارے لشکروں کو شکست دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صحابہ سے کہی ہے، اور صحابہ کے بعد جو لوگ بھی آئیں گے اور جو قرآن کی تلاوت کریں گے، قیامت تک تمام مسلمانوں سے بات کہی جا رہی ہے کہ تو ان لوگوں کی طرح اتراتے ہوئے مت نکلنا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے کہ اب شراب کے جام ہم مدینہ میں پیئیں گے، اور اب ہم ناچنے گانے کے میلے وہاں پر لگائیں گے، اس لیے لڑکیاں ناچنے گانے والی ساتھ لے کر گئے تھے، اور حال یہ ہوا کہ وہاں سے صف ماتم بچھی اور ماتم کرتے ہوئے واپس لوٹے، اور اس کے بعد مکے میں اعلان کر دیا کہ اب کوئی شخص نہ ناچ گانے کی محفل لگائے گا اور نہ کوئی شخص یہاں اپنے مرنے والوں پر ماتم کرے گا، ورنہ اہل مدینہ بڑے خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، اسلام کے خلاف نکل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے مقابلے پر نکل رہے ہیں، دین اسلام کے مقابلے پر نکل رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اور شیطان نے کیا کہا؟ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور کہنے لگا کہ آج تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ جب ان کے پاس اتنی طاقت تھی، 3 گنا ان سے بڑی طاقت ہے، اور یہ ابھی نکلے کیا 1 سال ہوا ہے، 1 سال نکلے ہوا ہے ہجرت کیے ہوئے، دوسرے سال میں داخل ہوئے ہیں، تو ابھی تو کوئی تیاری بھی نہیں ہے، سارا سب کچھ مدینہ میں چھوڑ چلے آئے ہیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ لا غالب لکم اليوم، آج لوگوں میں سے کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا ہے، وانی جار لکم، اور میں تمہارا پشپنا ہوں، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اس بدر کے میدان میں ابلیس براہ راست اپنی شیطانی فوجیں بھی لے کر آیا، اپنے شیطانی جو شیطان یعنی جنات جو ہوتے ہیں ان کو بھی لے کر کے آیا، اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، آج تو تمہیں کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا۔ فلما تراءت الفئتان، لیکن جب اس نے دونوں جماعتوں کو دیکھا، نکص علی عقبیہ، تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے کو بھاگ لیا، پلٹ گیا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، انی اری ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ جب وہ آیا خود تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا آپ جائیے، کیونکہ جب انسانوں کا مقابلہ انسانوں سے ہو رہا تھا، ابھی تک جنات تو اس میں شامل نہیں تھے، تو جب انسانوں کا مقابلہ تھا تو ان کا ہوتا رہتا، لیکن آج ابلیس جب شیطانی لشکر لے کر گھوڑوں پر سوار ہو کر آ گیا ہے، اور سراقہ بن مالک کی شکل میں وہ زمین پر اترا،
اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ قتل کر دو اور مار دو، اور آج جو ہے وہ فتح کا دن ہے، کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا ہے. تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا لشکر لے کر بھیجا، جو فرشتے ماں اسلحے کے آئے، پگڑیاں باندھ کر کے آئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے. اور جب اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو جانتا تو ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی بہت بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ابھی ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر قادر ہے، جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ لے تو بس فوراً انہیں دیکھ کر کے کہتا ہے کہ اب میں بھاگا. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ الشدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے، سخت پکڑ والا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر کو دیکھ کر کے بھاگ گیا. بعد میں لوگوں نے مدینہ مجھ سے اس شخص سے پوچھا جس کی شکل میں وہ آیا تھا کہ بھائی تم کیوں بھاگ آئے؟ کہا کہ میں تو گیا ہی نہیں تھا. اور وہ قبیلہ تھا جس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت لڑائی تھی، اس کی شکل میں آیا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ وہ قبیلہ بھی مقابلے پر آ گیا ہے. اس نے کہا میں تو گیا نہیں میدان جنگ میں، میں تھا ہی نہیں وہاں پر. اور لوگوں نے کہا ہم نے تجھے لڑتے ہوئے دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ ادھر سے شیطان شریک ہوا تھا، ابلیس، اور ادھر سے فرشتوں کا لشکر شریک ہوا تھا. اس بیچ میں ایک تیسرا گروہ یہاں تھا جو نام کے مسلمان تھے، جنہیں قرآن منافق کہتا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب منافقین باتیں بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا، اللہ کا ہم لشکر ہیں، ہم اس کے سپاہی ہیں، ہم اس کی فوج ہیں اور ہم اس کے دین کے ماننے والے ہیں. تو منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ ارے ہاں یہ تو ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، ابھی مقابلہ کہاں ہوا ان کا، جس دن مقابلہ ہوگا اس دن پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منافقین کی زبانیں بڑی تیزی سے چل رہی تھی. کون تھے یہ؟ والذین فی قلوبہم مرض. جب منافق کے ساتھ لفظ مرض استعمال ہوتا ہے تو اس سے مطلب ہوتا ہے حسد. حسد ان کو کھائے لے رہا تھا کہ یہ طاقت کہاں سے آ گئی، محمد رسول اللہ کا یہ لشکر کہاں سے تیار ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ میاں بھی پتہ چل جائے گا، تھوڑے دنوں کے بعد ان کو معلوم ہو جائے گا جب مقابلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو اہل ایمان نے اللہ پر بھروسہ کیا. جب اللہ پر بھروسہ کیا تو عزیز سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے. عزیز کے معنی ہے بے پناہ قوت کا مالک. جب اللہ بے پناہ قوت کا مالک ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مدد بھیج دی. حکیم، وہ حکمت والا ہے. اب کوئی کہے کہ پھر یہ 14 شہید کیوں ہوئے؟ اللہ ویسی مدد بھیج دیتا. جنگ کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ ویسی ہی مدد بھیج دیتا. ان کافروں پر ہوائیں آ جاتی، کوئی اور عذاب آ جاتا. نہیں، اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت کے تابع ہے. حکمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے تاکہ جو لوگ اس میں محنت اٹھائیں، مشقت اٹھائیں، زخم کھائیں، پیاس برداشت کریں، تکلیفیں اٹھائیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب سے نوازے، اجر و ثواب سے نوازے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج ہیں. کم تعداد کو غالب کر کے یہ بتائے کہ یہ اپنے بلبوتے پر غالب نہیں ہوئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہے. تو یہ سورہ انفال چل رہی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی یہی ہوگی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے رب ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے قصور معاف فرما، ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما، رمضان کی عبادات قبول فرما. اے مولا کریم، رمضان کی طاق راتیں ہوں یا آخری عشرے کی راتیں، جو کچھ بھی ہمیں جاگنا نصیب ہوا ہو اور اس مہینے میں جو ہم خرچ کر پائے ہوں، آنکھ سے جو آنسو چھلکے ہوں، دل سے جو آہیں نکلی ہوں، زبان پر جو فریاد آئی ہو،
اس سب کو قبول فرما لے۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جن حضرات نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم ہمیشہ تیرا لشکر اور تیرے دشمنوں کا لشکر آپس میں بھڑتے ہی رہے ہیں۔ اے مولا کریم یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، کبھی انبیاء کی قیادت میں، کبھی اماموں کی قیادت میں، کبھی اولیاء کرام کی قیادت میں، کبھی یوشع بن نون کے جھنڈے تلے تو کبھی طالوت کے پرچم کے نیچے جالوت سے مقابلہ ہوتا رہا۔ اے مولا کریم ہمیشہ تیرے ماننے والے فتح یاب رہے ہیں۔ اے رب کریم آج بھی فلسطین کی گلیوں میں اور غزہ کے شہر میں جو یہودیوں سے مقابلہ ہے، ایک طرف بے سہارا نہتے کمزور فلسطینی ہیں اور دوسری طرف ساری دنیا کی طاقتیں ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل جیسے یہ مکار ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف چاروں طرف سے گھرے ہوئے غزہ کے وہ چند نوجوان ہیں جو اپنے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم ان کی مدد کے فیصلے فرما۔ اگر دنیا نے ان کی مدد سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور کوئی حصار اور دیوار توڑ کر نہیں جا پا رہا تو تیرے پاس مولا کریم فرشتوں کے لشکر ہیں، تیرے پاس غیبی قوت اور طاقتیں ہیں۔ ان شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ پورا رمضان انہیں مقابلہ کرتے ہوئے گزر گیا، نہ سحری نہ افطار۔ ہم نے تو عید کے دن اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے لیکن انہوں نے کفن خریدے۔ اے مولا کریم ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ آخر ان کے سامنے تیرا قرآن ہے، تو انہیں حکم دیا ہے کہ جب مٹ بھیڑ ہو جائے تو فثبتوا ثابت قدم رہنا۔ آخر وہ پیچھے کیسے ہٹ جائیں؟ اے رب کریم آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے مولا یہ وہ ظالم قوم ہے جس پہ تیرا غضب نازل ہوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے انبیاء کو قتل کیا ہے، جو حضرت محمد رسول اللہ کے بھی دشمن رہے ہیں۔ ان فلسطینیوں نے کیا بگاڑا ہے ان کا؟ اے مولا کریم زمین بھی ان کی ہے اور گھر بھی و مکانات ان کے ہیں، دنیا کا کوئی ظالم اتنا ظلم نہیں کر سکتا۔ اے مولا کریم نہ معصوم بچوں کو دیکھتا ہے، لاشیں زمین کے اندر دفن ہیں۔ اے خالق کائنات غیب سے مدد فرما۔ ان کی ایک ہی پکار ہے کہ ان کے لیے کوئی ولی اور ناصر بھیج دے۔ اے مولا تو خود ناصر بن کر اور تو خود وکیل بن کر اور تو خود اے رب کریم ان کا مددگار بن کر کے پہنچ جا اور غیب سے مدد کے فیصلے فرما۔ ساری دنیا کے مسلمان اسی دن سے لے کے آج تک دعاؤں میں مصروف ہیں۔ اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ہماری پریشانیاں تجھ پر ہے، اے رب کریم تیرے سامنے کھلی ہوئی ہیں، ان پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کے کاندھوں پر قرضوں کا بوجھ ہے اور کوئی شکل ادائیگی کی نظر نہیں آتی، اے مولا ان کی قرضوں کی شکلیں غیب سے پیدا فرما اور ادائیگی کی صورتیں غیب سے پیدا فرما دے۔ جن گھروں میں بیٹیاں جوان ہیں ان کے مناسب رشتے بھیج کر ماں اور باپ کے بوجھ کو ہلکا فرما دے اور دل کو سکون اور راحت نصیب فرما دے۔ جو نوجوان بے روزگار ہیں اور کوئی راستہ روزگار کا نظر نہیں آتا، اے مولا ان کے لیے بند دروازے کھول دیجئے اور تجارت کی راہیں آسان فرما دیجئے، ان کو روزگار نصیب فرما دیجئے تاکہ وہ اپنے بچوں کی دوا کر سکیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں اور حلال روزی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، سر چھپانے کے لیے کوئی مکان تلاش کر سکیں۔ اے رب کریم جنہیں آپ نے روزگار عطا فرما دیے، یہ آپ کے فضل اور آپ کا عطا اور آپ کا فضل ہے، مزید اس میں ترقیاں نصیب فرمائیے، مزید ان میں برکتیں عطا فرمائیے، مزید برکتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ اے رب کریم تیرے خزانے بے شمار ہیں، جب تو جسے چاہتا ہے ان خزانوں کا وارث بناتا ہے۔ اے مولا کریم ایک دن یہ تیرے سارے خزانے ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائیں گے، جب قیامت قائم ہوگی تو سب کچھ اجاڑ دیا جائے گا۔ ہماری جب تک کی زندگی ہے ہمیں بھی زندگی کے لائق اور اپنی ضرورت کے مطابق ان خزانوں سے نفع اٹھانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم ہمیں کتنا چاہیے چند قطروں سے پیاس ہماری بجھ جائے، چند دانوں سے ہمارا پیٹ بھر جائے، چند کپڑوں سے ہمارا تن چھپ جائے۔ اے رب کریم ہمیں آرام اور سکون اور راحت اس دنیا بھی عطا فرما اور آخرت میں ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ اس قرآن کی نسبت پر جتنے حضرات آج جمع ہوئے اور پیچھے جمع ہوتے رہے ہیں، اے مولا کریم ان سب کے اس اجتماع کو قبول فرما اور آئندہ جمع ہونے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق رحمت فرما۔ جن حضرات نے بھی ہم سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔